یہ بیعت جو ہے یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے، کسی پیر کا مرید ہو یہ کوئی ضروری نہیں. سمجھ آئی؟ پھر ایک بات جو میں بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہے اللہ تعالی کے اپنے مرضی کے مطابق کہ وہ جس کو قبول فرمائے یا نہ فرمائے، یہ تو اس کا منشا ہے نا. تو اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ آپ اس کو کہیں جناب کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ پیر خانوں میں اکثر واعظین یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ رغبت پڑے، لوگ مرید آ کر ہوں، اور مرید زیادہ ہونے سے نذرانہ زیادہ ہوتا ہے، جتنے مرید ہوں گے اتنا نذرانہ بڑھے گا، تو اس لیے رغبت دیتے ہیں. میں ان چیزوں سے اوپر ہو کر بول رہا ہوں، جو قرآن کا حکم ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ حکم کوئی نہیں ہے. یہ اخبار میں ایک دفعہ میرا مضمون آیا تھا تو اس وقت یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ آپ نے حکم کیوں نہیں بتایا. یہ تو حکم ہے. بھائی حکم کہاں ہے کہ آپ نے حضور نے امت کے علماء یا مشائخ سے فرمایا کہ تم بیعت کیا کرو لوگوں کو؟ کہاں ہے حکم؟ کوئی بتاؤ. کوئی آدمی نہیں بتا سکا. پیروں نے بڑا شور مچایا لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکا. ہاں یہ بات ہے کہ سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے تقوی اور طہارت پر جس طرح حضور نے ان چیزوں پر عورتوں سے بیعت لی اور معاہدے پر یعنی صحابہ سے کہ جہاد کے لیے بیعت رضوان ہوئی، اس کی اتباع میں اگر کوئی ان کے پاس حاضر ہوتا کہ آپ ہم سے زیادہ متقی ہیں تو وہ ان کو معاہدہ کرتے تھے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کرو کہ تم آج کے بعد گناہوں کو چھوڑ دو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے. وہ حضور کے اسی اتباع میں. تو یہ اتباع کرنا، جس طرح آپ داڑھی رکھتے ہیں، امامہ شریف باندھتے ہیں اور سنتیں، تو یہ سنت جو ہے یہ مؤکدہ میں سے نہیں ہے کہ تاکیداً کہا حضور نے کہ تم بیعت کرو. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سنت ہے. تو یہ سنت جو ہے یہ سنت زائدہ ہے جو مستحب کے درجے میں ہے، کیونکہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کی جلد اول میں ایسے مسائل لکھے ہیں جو ان پر لفظ سنت کا بولا ہے لیکن وہ درجہ استحباب میں ہیں. تو مستحب چیزوں کو بھی سنت کے درجے میں انہوں نے لکھا ہے. تو اگر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے مروجہ بیعت کو سنت فرمایا ہے تو وہ سنت اس درجے کی نہیں ہے کہ موقدہ نہیں ہے، غیر موقدہ. تو مطلب ہے کہ آپ یعنی بیعت اگر نہ کریں کہیں اور آپ کا ذوق ہے، قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، پڑھتے جو ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا، تو اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کسی گستاخ کے ہاتھ چڑھ گئے، کسی ایسے آدمی کے ہاتھ چڑھ گئے، آپ کی دینی تعلیم ہے نہیں، دین کو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، انگریزی تعلیم آپ نے حاصل کی اور اسی پر فخر بھی کرتے ہیں، پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کے گھر ہے جی. ہم کیا کہیں، احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئی، پینشن ملی اور مر گئے ہیں جی. تو یہ کوئی بات تو نہ ہوئی. سمجھ آئی نا؟ تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر اس کے تقاضے آپ پورے کر سکتے ہیں، اس کے تقاضے آپ خود پورے کر سکتے ہیں، تو آپ کو کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے.
تو بعض لوگ کہتے ہیں جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے. یہ بھی غلط بات ہے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ غلط ہے, بڑی مشہور بات ہے, غلط ہے, حضور نے نہیں فرمایا. تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو مجھے آپ بتائیں کہ جن کے ہم مقلد ہیں, میرا سوال ہے, امام ابو حنیفہ جس نے صحابہ کو بھی دیکھا, ان کا پیر مجھے بتائیں وہ کس کے مرید تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ کسی کے مرید تھے؟ امام شافعی کسی کے مرید تھے؟ امام مالک, امام احمد ابن حنبل, امام محمد, امام ظفر, ان فقہا کا, اور بڑے بڑے یہ جو علماء گزرے ہیں ہمارے فقہا محدثین, بخاری کا مجھے پیر بتائیں, ترمذی کا, ابن ماجہ کا, نسائی کا, یہ جتنے محدثین ہیں ان کا کوئی پیر نہیں ہے, کوئی شیخ نہیں. یہ خود اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ قرآن اور سنت کے حوالے سے یہ خود منزل پر پہنچ گئے. سمجھ آئی؟ تو اس لیے اگر اس منزل کا کوئی آدمی ہو تو وہ بے شک نہ کرے اس منزل کا. تو اگر اس بدعقیدگی کے دور میں آپ نے بچنا ہے اور اپنی تعلیم بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ کم از کم ایسے آدمی کے ساتھ آپ تعلق رکھیں, قائم کریں, چاہے بیعت نہ کریں, لیکن دل سے اس کے ساتھ اگر آپ ارادت وابستہ کر دیں اور دل یہ فیصلہ کر دے کہ آج سے میرا پیر فلاں ہے, تو ہاتھ نہ بھی دیں, آپ مرید اس کے ہو گئے.